بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم آپ ایک انسان نہیں ہیں۔ ہم امیج اور ذات کے لحاظ سے تین انسان ہیں۔ سماجی کردار کے لحاظ سے تو ہم بہت سارے انسان ہیں۔ ایک شخص فادر ہے، مدر ہے، آفس میں وہ باس ہے، دوستوں کے ساتھ وہ دوست ہے، گھر میں آ کے وہ ہسبینڈ ہے، وائف ہے، واٹ ایور، یعنی سماجی کردار کے لحاظ سے ہم بہت سارے انسان ہیں، لیکن امیج اور ذات کے حوالے سے بھی آپ تین انسان ہیں۔ ایک وہ جو آپ دوسروں کی نظر میں ہے، جیسے جو دوسرے آپ کو سمجھتے ہیں، مثلا وہ شخص بہت اچھا ہے، بہت گندا ہے، بہت خراب ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ جاہل آدمی ہے، وہ گنوار ہے، تو یہ دوسروں کی نظر میں ایک ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آپ اپنی نظر میں ہیں، جیسے میں کوئی سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑی شے ہوں، اور کوئی سمجھتا ہے کہ میں یار کچھ بھی نہیں ہوں، میں نہ کچھ کر سکتا ہوں، نہ میں کچھ ہوں، اور کبھی آپ بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نہیں، تو یہ آپ اپنی نظر میں ہیں۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو ایکچول ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں جو اوریجنل انسان ہوتا ہے، جو اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو یہ ہے، اور جو پہلے نمبر کا ہے، مطلب جو اب دوسروں کی نظر میں ہے، یہ تو بہت بڑا فاصلہ ہے، اس کو تو آپ طے نہیں کر سکتے کہ آپ کتنا کچھ دوسروں کی نظر میں یا دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتر سکتے ہیں۔ وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ اترنے کی کوشش بھی کریں گے یا کریں گے بھی صحیح، تو آپ کی نظر میں یا آپ کے کانٹیکٹس میں یا آپ کے جو سرکل میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی فیڈ بیک آپ تک پہنچے گی اور آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ وہ یعنی بہت مشکل ہو جائے گا، وہ نہیں کر سکتے آپ۔ وہ فاصلہ تو ویسے کا ویسا رہے گا، وہ طے نہیں کر سکتے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ جو ایکچول آپ ہیں اور جو آپ اپنی آپ کو سمجھتے ہیں، اس فاصلے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو آپ خود اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کیا ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو سمجھا، وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی، تو اس نے کہا کہ دوسروں کو سمجھنا وزڈم ہے، عقل مندی ہے، لیکن اپنی ذات کو سمجھنا تو بہت بڑی بصارت ہے، انلائٹنمنٹ ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، دنیا کے تمام پرانے لٹریچرز میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ وہ چائنا کے پرانے اسکرپچرز، اور ان میں سن تزو، جس کو آرٹ آف وار کہتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا تھا، نو یور اینیمی، نو یور سیلف۔ اپنے دشمن کو پہچانے اور اپنی ذات کو پہچانے۔ اسی طرح سے انڈین اسکرپچرز، پرانی اپنشاد میں یہ چیز ہوتا ہے، یہ چیز اس طرح کی کچھ لکھی ہوتی تھی کہ آتما نام ودی، یعنی نو دائی سیلف۔ اور پرانے گریک لٹریچر میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، وہ ڈیلفی ٹیمپل آف اپالو، اس پر بھی یہ لکھا ہوتا تھا کہ گنوفی سیتوں مطلب نو یور سیلف، نو دائی سیلف۔ اور مصر کے جو ٹیمپلز تھے پرانے، اگر ہم دیکھیں ہسٹری میں، اس میں تو کہتے ہیں کہ ہر ٹیمپل کی جو انٹرنس ہے اس پر لکھا ہوتا تھا، مین نو دائی سیلف، اے انسان اپنے آپ کو پہچان۔ اور پھر آپ اگر اسلام میں آئے تو اسلام نے تو مطلب اس چیز کو بہت ہی واضح کر دیا اور اس کو بہت ہی عروج تک پہنچایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، کہ آپ الٹیمیٹ ٹروتھ اور حق تک، حق، سب سے بڑا حق سچ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ اپنی ذات کو پہچانے تو۔ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی خودی اسی چیز پر بیس کرتی ہے۔ تو یہ دراصل اپنی ذات کو پہچاننا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ اس لیے تو آپ کو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل نہیں مل گیا۔ اپنی ذات کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، مطلب آپ ان صلاحیتوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا لیں گے جس کے اس طرح سے استعمال کرنے میں یا جس کے آپ پوزیس کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔
دیکھیں نا آپ کو ہسٹری میں ملا ہے کہ انسان کو پاور ملی تو وہ اپنے آپ کو خدا اس سے بھی بڑا کہلوانے لگ گیا، اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھا، اور یا پھر بالکل ہی گرا، اپنے آپ ذات کو گرایا تو غلامی میں چلا گیا اور جانوروں سے بھی نیچے اپنا رتبہ گرا دیا اس نے۔ تو نو یور سیلف ایکچولی، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں میں ہی اشرف المخلوقات ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں اور قابلیتیں دی ہیں، اور میں ہی اصل میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں کہ ان کو صحیح معنوں میں استعمال کروں اپنی ذات میں، اپنی ہم بڑے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، بہت ہیومن رائٹس، اپنا ہیومن رائٹ ہم نے پورا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں اور قابلیتیں مجھے دی ہیں، کیا میں ان سب کو استعمال کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا تو پہلے تو میں اپنے رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہوں نا، باقی ہیومن رائٹس کی تو میں خیر کیا بات کروں گا۔ اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ ہمیں اپنی ذات میں ایک بیلنس رکھنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ صحیح معنوں میں خود کو پہچان لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ایم واٹ ایور آئی ایم، یعنی اپنی ذات کو پہچان لینا دراصل بیلنس لاتا ہے آپ کی اپنی اسٹرینتھ میں، اپنی اسٹرینتھ کو سمجھنے میں اور اپنی ویکنس کو سمجھنے میں بیلنس لگاتا ہے۔ اور بیلنس، توازن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، خیر الامور اوسطھا، کہ بہترین کام میانہ روی ہے، اور وہ انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ بیلنس دیٹ از ون ورڈ آنسر ٹو آل دا پرابلمس اینڈ ون ورڈ سولوشن ٹو آل دا پرابلمس۔ تو اس لیے اپنی ذات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو، صلاحیتوں کو اور قابلیتوں کو سمجھیں، اور پھر اس کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو اتنی زیادہ صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے ناکام ہونا، مایوس ہونے کا کہیں پہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔